بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کے آج کے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر کریں گے۔ معجزات جمع ہے معجزہ کی، اور معجز اور معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، عاجز کر دینے والا عمل، عاجز کر دینے والی فکر اور سوچ۔ معجزہ کے لفظ کا استعمال اللہ کے اس قدرت و طاقت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے کہ جس کا اظہار نبی اور رسول کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور رب کی طاقت و قدرت کا اظہار جب اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ جب بھی وہ کسی نبی اور رسول کو روئے زمین پر بھیجتا ہے تو اسے معجزات دے کر بھیجتا ہے۔ کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں کہ جو زمین پر آیا ہو، نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے معجزات نہ عطا فرمایا۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا۔ بینات، بینہ کی جمع، اور بینہ کا معنی معجزہ۔ نبی جب نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا ہے تو رب اس کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا کہ وہ جب کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگ پوچھیں کہ اللہ کدھر ہے، تو نبی اشارہ کر دے کہ اللہ یہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو کیا میں واقعی تمہارا نبی اور رسول نہیں ہوں۔ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ رب مکان میں آ نہیں سکتا اور ہم لا مکان میں جا نہیں سکتے۔ اب نبی جب دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو اسے اس دعوے کی صداقت میں معجزات دکھانے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو رب نے انہیں معجزہ دیا، عصا، لاٹھی۔ آپ نے اس لاٹھی کو پتھر پر مارا، پتھر سے چشمے نکل آئے۔ دنیا انسانیت میں کبھی نہیں ہوا کہ لکڑی سے پتھر پر ٹھوکر ماری جائے اور اسے چشمہ نکل آئے۔ یہ صرف اور صرف حضرت موسیٰ کے عصا سے ہوا۔ تو یہ موسیٰ کا عصا معجزہ ہے، اس نے وہ کام کر دکھایا جو عام لکڑی نہیں کر سکتی، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو کوئی دلیل دیں۔ آپ نے معجزات دکھائے۔ ان معجزات میں کیا تھا کہ آپ کے پاس مادر زاد اندھے آتے جس کا علاج اس دور کی طب میں نہیں تھا، آپ ہاتھ لگاتے صحت مند ہو جاتا، آنکھیں بینا ہو جاتی۔ کوڑ کے مریض آتے، آپ ہاتھ پھیرتے ان کے جسم ٹھیک ہو جاتے۔ مٹی سے مورتیاں بناتے پرندوں کی اور اس میں آپ پھونک دیتے، وہ زندہ ہو کے اڑنا شروع ہو جاتے۔ لوگ اگر آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے پاس تو علم غیب ہونا چاہیے، کیونکہ نبی تو علم غیب کے بغیر نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ فرماتے پوچھو مجھ سے، میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہم گھر میں کیا کھایا، کیا پکایا، گھر میں کیا رکھ کر آئے؟ تو قرآن کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، گھروں میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ یہ معجزہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کر دیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لوہا آگ میں پگھل کے موم ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں موم ہوتا، مگر لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں موم ہو جاتا تھا، آپ اسے زرہ بناتے تھے۔ یہ معجزہ ہے۔ پرندوں کی بولیاں نہیں کوئی سمجھ سکتا، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھا کرتے تھے، یہ معجزہ ہے۔
اور چیونٹیوں کی باتیں سن کے سمجھ لینا یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ عام انسان نہ چیونٹیوں کی آواز سن سکتا ہے، نہ ان کی بولی سن سکتا ہے، نہ اس کا مفہوم سمجھ سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ جو میں نے بولے یہ معجزہ کا لفظ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کا نبی اور رسول وہ کام کر کے دکھاتا ہے کہ جس کو عام انسان نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا شمار ہی نہیں ہے۔ آپ کے سر اقدس کے بال سے لے کر پاؤں مبارک ناخن تک رب نے آپ کے سراپا کو معجزہ بنایا۔ کس طرح؟ ایک صحابی کی آنکھ میدان جنگ میں نکل گئی، اس نے کہا حضور مجھے آنکھ چاہیے اور اسے صحت مند فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا اور آنکھ واپس اس کے پپوٹے میں رکھی، فرمایا بند کر کے آنکھ کھولو۔ اس نے آنکھ بند کر کے کھولی، آنکھ صحت مند ہو گئی۔ یہ حضور کے لعاب کی برکت دیکھیے۔ کنواں تھا، کھاری کنواں تھا مدینہ میں، ایک کنواں میٹھا تھا، باقی کھارے تھے، لوگ پریشان ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، کنواں میٹھا ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے۔ ایک صحابی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات اندھیرا ہے، فرمایا گھر کیوں نہیں جاتے؟ کہ حضور باہر اندھیرا ہے، بادل گرج رہے ہیں، چاند نہیں نکلا ہوا، لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ اس نے کہا حضور لاٹھی ہے۔ تو حضور نے اس لاٹھی پر ہاتھ لگایا تو لاٹھی چراغ بن کے چمکنے لگ گئی۔ جس وقت وہ لاٹھی اندھیرے میں جاتی وہ روشنی دینا شروع کر دیتی۔ یہ معجزہ ہے کہ عام انسان کے بس میں نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ لگائے لکڑی کو اور اسے چراغ بنا دے۔ ان کو معجزہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا اور مٹھی بند تھی، اور اس نے کہا کہ بھتیجے بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تم بتا دو تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ یہ مشہور تھا کہ نبی غیب کی باتیں جانتا ہے، چھپے ہوئے معاملات کو سمجھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز میری پہچان تجھے کرا دے؟ تو اس نے کہا یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہوگی جو میں نے آپ سے مانگی ہے۔ میں نے تو یہی کہا نا کہ آپ بتا دیں۔ آپ انسان ہیں، صاحب عقل ہیں، صاحب شعور ہیں، آپ کا بتانا بھی بند مٹھی کے بارے میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ تو دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے وہ بتا دیں، تو وہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے، کوئی انسان تو ہے نہیں میری مٹھی میں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہو اور پہچان رہا ہو اور آپ کے بارے میں بتا دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے مطالبہ کیا اس سے بڑی چیز میں پوری کرنے لگا ہوں، کلمہ پڑھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس کے مٹھی کی طرف، تو جو مٹھی میں کنکریاں تھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے سنا دیا۔ اس نے مٹھی سے کنکریاں پھینکیں اور بھاگ گیا۔ ناظرین کرام، کبھی کنکریوں نے بھی کسی کو پہچانا؟ کہاں سے آئیں ان کی آنکھیں؟ کبھی کنکریوں نے بھی بول کے کسی کی معرفت کا اعلان کیا کہ بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے؟ تو وہ کیسے بولیں؟ وہ اس لیے بولیں کہ ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو گیا۔ جدھر حضور کا اشارہ ہوتا ہے ادھر زندگی بھی آ جاتی ہے، عقل بھی آ جاتا ہے، شعور بھی آ جاتا ہے، بولنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے۔ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اقتربت الساعۃ وانشق القمر فرما کر حضور کے ایک بڑے معجزے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت پھیلنے لگی، ان معجزات کے ذکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنا بھولا ہوا سبق یاد کریں۔ اور وہ بھولا ہوا سبق کیا ہے؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر نیکی کے راستے پر آ جائیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں، ایمان کی لذت محسوس کرنا شروع کر دیں۔
اسلام پھیلنے لگا۔ بڑی کوشش کی مگر اسلام پھیلتا ہی رہا، جتنا سمیٹنے کی کوشش کی، تشدد کیا، مارا پیٹا، مگر جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا پھر اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں اس نے۔ بالآخر سرداران مکہ کیا کہ حبیب یمنی کو بلاؤ، کیونکہ حبیب یمنی کے بڑے احسانات ہیں اہل مکہ پر، ان کی خدمت کرتا تھا، انہیں تحفے تحائف دیتا تھا، مشکل وقت میں ان کے کام آتا تھا۔ حبیب یمنی کو بلایا گیا، جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلایا مجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے لوگوں کو روکنے کی، لیکن لوگ رکتے ہی نہیں ہیں، ہماری بات ہی نہیں مانتے، ہم نے مارا ہے، تشدد کیا ہے، گھسیٹا ہے انگاروں پر، لیکن نہیں، اس کو نہیں چھوڑتے، اور آئے دن اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ تمہیں بلایا جائے اور تم مکہ والوں کو سمجھاؤ۔ حبیب یمنی زیرک آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، اس کے دل میں حضور کا بغض اور عناد نہیں تھا۔ یاد رکھیے، آپ نہیں ہدایت حاصل کر سکتے جب آپ کے دل میں بغض، حسد اور عناد پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے بات سنی تو اس نے کہا کہ انہوں نے اگر دعویٰ کیا ہے نبوت کا تو کوئی نہ کوئی دلیل تو دیں گے وہ، تو ہم دلیل پوچھ لیتے ہیں۔ سرداران مکہ نے کہا کہ دلیل ضرور تم ان سے پوچھنا، مگر کوئی دلیل زمین کی نہ پوچھ لینا، نعوذ باللہ زمین پر اس کا بڑا جادو چلتا ہے، نعوذ باللہ حضور کو جادوگر بھی کہتے تھے، حضور کے معجزات کو تسلیم کرتے اور ہدایت کے راستے پر آتے، انہوں نے حضور کے معجزات کو جادو کہنا شروع کر دیا۔ اب سردار بڑے پریشان تھے کہ ہم تو اس کو اس لیے بلایا تھا، ہم نے اس کو کہ یہ مکہ والوں کو سمجھائے گا، یہ تو بات موضوع ہی اس نے بدل دیا، اب یہ بھی حضور سے پوچھنا چاہتا ہے نبوت رسالت کا دلیل۔ اندر سے پریشان تھے کہ وہ تو دلیل دے دیں گے ان کو، اس لیے کہ سچے جو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حبیب یمنی زمین کی بات نہ پوچھنا، آسمان کی، اور اس نے کہا کہ آسمان کی بات ہی پوچھوں گا، اور جب وہ پہلی بات پوری کر دے گا پھر میں دوسری بات اس سے کروں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ حضور یمن کا بادشاہ آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ جب وہ پیغام آیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، اگر وہ یمن کا بادشاہ ہے تو آقا آپ تو کل کائنات کے بادشاہ ہیں۔ میرے آقا نے ابو بکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور ہمیں جانا چاہیے، اگر ہمارے چل کے جانے سے حبیب یمنی مسلمان ہوتا ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیج دیا کہ ہم آ رہے ہیں۔ جب ادھر پیغام پہنچا تو ابو جہل نے کہا کہ جب میرا بھتیجا آئے تو تم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہنچے وہاں پر، تو جو روکنے والا تھا ابو جہل سب سے پہلے وہی کھڑا ہو گیا، اس کو دیکھ کے باقی کھڑے ہو گئے، وہ حواس باختہ ہو گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آنے پر اٹھنا نہیں ہے؟ تو دوسرے سرداروں نے کہا جناب سب سے پہلے تو آپ ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ اتنا حواس باختہ ہو چکا تھا کہ اللہ اسے بلواتے ہی جا رہا تھا کہ بولو، تاکہ تمہاری اہانت ہو اور میرے حبیب کی عظمت کا لوگوں کو پتہ چلے۔ اس نے کہا کہ میں خود تھوڑی کھڑا ہوا ہوں، میرے تو کسی نے کانوں سے پکڑ کے مجھے کھڑا کر دیا ہے۔ تو باقی سرداروں نے کہا تجھے کانوں سے پکڑ کے کھڑا کیا، ہم تجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ سناٹا چھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا کہ حبیب یمنی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس نے کہا میں نے بلایا ہے آپ کو، میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں نے دعویٰ کیا ہے، ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تو تمہارے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تاریخ میں حدیث میں سنہری حروفوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دلیل تم مانگو پیش میں کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے
تمہاری سچی نبوت اور رسالت کی دلیل کی صورت میں آسمان کے چاند کو توڑنا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم آ جانا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، میں اپنے غلاموں کے ساتھ جبل ابو قبیس پر آ جانا، رات کو میں تمہاری اس شرط کو پورا کر کے دنیا پر واضح کر دوں گا کہ میں سچا رسول اور سچا نبی ہوں۔ اب رات کا وقت آیا، حضور تشریف لے گئے، صحابہ موجود ہیں، ابو جہل موجود ہے، عتبہ موجود ہے، حبیب یمنی کے ساتھ باقی سارے سردار موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، حبیب یمنی سے کہا دیکھو چاند چمک رہا ہے، اس نے کہا چمک رہا ہے۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو صرف مطالبہ کیا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ حبیب یمنی چیز کو توڑنا آسان ہوتا ہے، جوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھ میں نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب میں اپنی انگلی واپس لٹا رہا ہوں، چاند کے دونوں ٹکڑے اڑے اور پھر آپس میں جا کے مل گئے۔ سبحان اللہ، حبیب یمنی نے چھوٹی اور آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، حضور نے اسے بھی پورا کیا اور اس سے بڑھ کر مشکل کام بھی حضور نے کر کے دکھا دیا۔ حاضرین اکرام، اب حبیب یمنی آگے بڑھا کہ جب پہلی شرط پوری ہو گئی تو اب دوسری بات کرنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا، حبیب یمنی جا، تیرے دل کی دوسری بات بھی اللہ نے پوری کر دی، گھر جا تم۔ حبیب یمنی نے وہیں کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے سرداروں سے جان چھڑاتا ہوا یمن کی طرف چلا گیا۔ جب یمن اپنے گھر پہنچا، کنڈی کھڑکائی، دروازہ کھولنے کے لیے اس کی بیٹی آئی، جس بیٹی کو وہ جاتے ہوئے بستر پر چھوڑ کے گیا تھا، جو نہ دیکھ سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، بیمار تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو حبیب یمنی آگے بڑھ کے حضور سے درخواست کرنا چاہتا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے، یا اسے صحت اور شفا ہو جائے یا وہ مر جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جا، تیری دل کی دوسری بات بھی پوری ہو گئی۔ جب وہ وہاں گیا تو اس کی وہی بیمار بیٹی، نابینا بیٹی، گونگی بہری بیٹی، اس نے دروازہ کھولا اور باپ کے چہرے کو دیکھتے اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ یہ کلمہ تو میں نے جبل ابو قبیس پر مکہ میں کھڑے ہو کے پڑھا، جب چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا ہے؟ وہ تو صحت مند کیسے ہو گئی ہے؟ خوشی کی انتہا نہ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے حبیب یمنی کو ایمان کی دولت بھی مل گئی، دنیا کی دولت بھی مل گئی۔ تو جو اس بچی نے کہا اس کا خلاصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی حبیب یمنی کی بیٹی نے کہا، جب انہوں نے پوچھا نا کہ تو نے یہ کلمہ کہاں سے سیکھا، تجھے کس نے سکھایا، آ کے تو صحت مند کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن، وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن۔ کہنے کہ میں لیٹی ہوئی تھی کہ ایک چمکتے چہرہ رخ والضحیٰ لے کر میرے پاس آیا، ید اللہ والے ہاتھوں سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، اور مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ تیرے باپ نے مکہ میں آ کے کلمہ پڑھا میرے معجزے کو دیکھ کے، اور بیٹی میں تجھے یہاں کلمہ پڑھانے آیا ہوں۔ میں نے ان کے حکم پر کلمہ پڑھا۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے زبان پر کلمہ ہے اور جسم میرا صحت مند۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ قرآن نے کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ چاند کی بات ہے۔ اب آئیے میں سورج کی بات اور حضور کا معجزہ سورج کے حوالے سے آپ کو سناتا چلوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھی، آرام فرمانے کا اظہار کیا، حضرت علی کو بلایا، حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ حضور آپ 2 منٹ انتظار فرمائیں، میں نماز پڑھ کے آ جاؤں، تو مولا علی نے سوچا کہ اتنی دیر میں تو کتنے لوگ اپنی گود پیش کرنے کے لیے حضور کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں نماز کا بھی وقت ہے، میں بعد میں نماز پڑھ لوں گا۔ آپ نے اپنی گود پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرمانے لگے۔ وقت گزرتا گیا، سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا۔ مولا علی کبھی سورج کو دیکھیں اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھیں، تو اسی کشمکش میں کہ حضور کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نماز پڑھوں یا حضور کو آرام کرنے دوں، اسی سوچ میں تھے کہ آپ کے آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے نکلے مولا علی کے چہرے پر۔ مولا علی کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو قطرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ مولا علی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کے قطرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور پوچھا ما یبکی کا یا علی، علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو مولا علی نے ڈوبتے سورج کی طرف اشارہ کر دیا، حضور سورج ڈوبنے کے قریب ہے، نماز عصر میں نے نہیں پڑھی تھی، آپ نے تو پڑھی تھی، میں نے نہیں پڑھی تھی، لیکن آپ کے دیدار کے شوق کی وجہ سے میں آپ کو بتا بھی نہ سکا کہ میں نماز پڑھنے جاؤں، کوئی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے تو میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں گا، لہٰذا میں بیٹھ گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا پڑھ لو نماز، ادا نہیں تو قضا۔ تو مولا علی نے عرض کیا رسول اللہ نماز تو میں قضا نہیں پڑھوں گا، ادا پڑھوں گا، ورنہ یار لوگ کہیں گے کہ ہم حضور کی نیند پر اپنی نمازیں قضا کرتے رہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، دعا فرمائی کہ اللہ علی تیری اور تیرے حبیب تیرے نبی کی اطاعت میں تھے، سورج کو واپس پلٹا دے۔ اب عشق والوں نے یہاں لکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا سورج کو پلٹنے کے لیے، تو سورج نے اللہ سے پوچھا کہ اگر نہیں پلٹتا تو تیرے حبیب کی حکم عدولی ہوتی ہے، مگر تیرا نظام بچتا ہے، اور اگر میں پلٹ جاتا ہوں تو تیرا نظام ٹوٹتا ہے، تیرا قانون ٹوٹتا ہے، تیرے نبی کا حکم تو پورا ہو جائے گا۔ اللہ کا نظام قانون کیسے ٹوٹتا ہے کہ رب کا اصول اور قانون یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا جس دن، اس دن قیامت آ جائے گی، اور ابھی قیامت کا وقت ہی نہیں ہے، اور ڈوبا ہوا سورج کبھی قیامت کے روز سے پہلے واپس نہیں پلٹے گا۔ اللہ کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا اے ڈوبتے ہوئے سورج واپس پلٹ جا، اس لیے کہ میرے نبی کی انگلی اٹھی ہے، میرے نبی کی انگلی پر قربان ہو جا، میرا قانون ٹوٹتا ہے، میرا نظام ٹوٹتا ہے تو اسے ٹوٹنے دو، مگر مصطفیٰ کی رضا کو پورا کرو۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو سورج اللہ کو سجدے میں مشغول تھا کہ حضور کا حکم آ گیا کہ واپس آ جا۔ تب سورج نے عرض کی اللہ میں تیرا سجدہ پورا کروں یا تیرے محبوب کی حکم پر اور تیرے محبوب کے اشارے پر واپس پلٹ جاؤں؟ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے سجدے بعد میں ہوتے رہیں گے، پلٹ جا واپس، میرے حبیب کی رضا کی تکمیل میں تاخیر نہ کر۔ سورج واپس پلٹا اور صرف مولا کائنات نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کسی کو نظر نہیں آیا۔ باقیوں کو پتہ تب چلا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، وحی اتری، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہوا، حضور کی قدرت و تصرف کا ذکر ہوا، اور اسی قرآن کی بیان کردہ فلسفہ معجزہ کی بنیاد پر جب حضور نے یہ بیان فرمایا تو سب نے تسلیم کیا کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، مگر دیکھا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا کائنات نے۔ انہوں نے نماز پڑھی۔
ادا پڑھی۔ یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، اس لیے کہ نبی کی انگلی جو کر سکتی ہے وہ عام انسان کی انگلی نہیں کر سکتی۔ میرے آقا کی انگشت مبارک سے سورج ٹوٹ کے پھر جڑ گیا، میرے آقا کی انگلی مبارک کے اشارے سے، انگلی مبارک کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا۔ ناظرین کرام، قرآن پورا بھرا ہوا ہے معجزات سے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو آپ نے دکھائے، لوگوں نے دیکھے، دیکھنے والے بھی دنیا سے چلے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے تو حضور بھی دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کے پاس، مگر ان کے تذکرے ہمارے ایمان کو تازہ کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ مگر ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی موجود ہے، جسے ہم صبح و شام دیکھتے ہیں۔ ایک معجزہ آج بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہم میں سے ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، اور وہ معجزہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے وحی ہے۔ دیکھیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، قتل و غارت کا راستہ اختیار کیا، انگاروں پر لٹانے کا راستہ اختیار کیا، تو رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ کو روکنا ہی ہے تو اب ہم تمہیں راستہ بتا دیتے ہیں۔ وہ راستہ یہ ہے کہ قرآن کی مثل ایک کتاب بنا کر لے آؤ، تو سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ میرا حبیب تم میں سے کسی کا شاگرد تو نہیں ہے نا؟ کبھی قلم کاغذ اٹھا کے انہوں نے کسی کے پاس پڑھا تو نہیں نا آج تک؟ کسی مدرسے میں، کسی مکتب میں تو نہیں گئے؟ سب نے کہا نہیں گئے۔ یہ شاعر بھی نہیں، فصیح بھی نہیں، بلیغ بھی نہیں، تمہاری طرح جس طرح تم نے شعر و فصاحت کی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے تو نہیں حاصل کی۔ اگر یہ قرآن پیش کر سکتے ہیں تو تم قرآن کی مثل پیش کرو، اور اگر تم قرآن کی مثل پیش کر دیا تم نے، حالانکہ تم شاعر ہو، فصاح ہو، بلغا ہو، تم نے اگر پیش کر دیا قرآن جیسی کتاب، تو ہم اپنے حبیب کو روک دیں گے کہ اس مشن کو ادھورا چھوڑ دیں گے، معاذ اللہ، بالفرض والمحال، اگر تم نے ایسا کر دیا تو۔ قرآن جیسی کتاب نہیں پیش کر سکے، فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ، سارے جن و انسان مل جاؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جیسی کتاب نہیں بنا کے لا سکتے تو فاتوا بعشر سور مثلہ، تو پھر قرآن جیسی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ۔ تم کہتے ہو نا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوچتے ہیں، صبح اٹھ کے لکھوا دیتے ہیں کہ اللہ کی وحی ہے، تو تم بھی سوچ کے لکھوا دو۔ ان پر کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی وحی نہیں آتی، نعوذ باللہ، تو تم بھی بناؤ، 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ ناظرین کرام، 10 صورتیں اگر اب سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں تو 10 پاروں سے زائد بنتا ہے، اور 10 صورتیں اگر آپ آخری پارہ سے شروع کرتے ہیں تو وہ 1 پاؤ کے برابر بنتا ہے۔ اگر درمیان سے آپ 10 صورتوں کو لیتے ہیں تو 2.5-3 پارے بنتے ہیں۔ اللہ نے علی الاطلاق کھلی چھٹی دے دی، کوئی پابندی نہیں لگائی، فرمایا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، لیکن 10 صورتیں بھی کئی سال تک نہ بنا کے لا سکے۔ بات پھر وہی کہ حضور رات کو سوچتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، صبح سے اللہ کی وحی کہہ کے بیان کر دیتے ہیں۔ الیاذ باللہ، کتنا بڑا بہتان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا اگر یہ ایسے کرتے ہیں تو تم بھی کر لو، پتہ چل جائے گا۔ نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاتو
بصورت من مثلہ ان کنتم صادقین، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اب ایک صورت میں سورہ بقرہ ہے جو 2.5 پاروں کی ہے، ایک صورت میں سورۃ الکوثر ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس طرح بڑی چھوٹی صورتیں اور بھی ہیں۔ اللہ نے مطلقاً کہا ایک صورت نہیں بنا کے لا سکے، فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا فَأْتُوا فَلْيَأْتُوا، رب العالمین نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم قرآن کی مثل ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ نعوذ باللہ اگر یہ بنا لیتے ہیں تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی سمجھتے ہو، شعراء بھی سمجھتے ہو، فصحاء بھی سمجھتے ہو، بلغاء بھی سمجھتے ہو، بڑے بڑے تمہارے استاد ہیں، بڑے بڑے تمہارے شعر و شاعری کے کتابیں ہیں، تو بنا کے لے آؤ، تم نہیں لا سکے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح، کتنا آسان راستہ اللہ نے دے دیا تھا ان کو کہ یہ قرآن جیسی کتاب، 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں، ایک سورت جیسی ایک صورت، ایک آیت جیسی ایک آیت نہیں لا سکے۔ کتنا آسان راستہ تھا۔ الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے سب کچھ بنا کے پیش کرتے تھے تو یہ اسلام کی بساط کو لپیٹنے کے لیے قرآن خود ہی کہہ رہا تھا، اللہ خود کہہ رہا تھا، رسول خود کہہ رہے تھے کہ تم بنا کے لے آؤ۔ بنا کر لانے کا مطلب یہی ہے نا کہ اگر تم بھی ان جیسا کلام بنا کر لے آؤ گے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر سچے نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سمجھا رہا ہے نا ان کو۔ 23 سالہ دور نبوت آپ کے سامنے ہے، انسانیت کے سامنے ہے، علم والوں کے سامنے ہے۔ آج بھی یہ چیلنج اسی طرح برقرار ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا راستہ اختیار نہ کرو، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ اس لیے کہ اگر اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانا ہی ہے تو چیلنج آج بھی موجود ہے کہ جسے تم پورا کر دو تو نعوذ باللہ اسلام تمہارے کہے بغیر ہی سچا دین نہیں رہے گا، مگر جنگیں یہ کریں گے، لڑائیاں کریں گے، جھگڑے کریں گے، قتل و غارت کریں گے، مسلمانوں کو تہ و تیغ کریں گے، اسلام کو مٹانے کے لیے ہر پروپیگنڈا کریں گے، مگر اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مدلل راستہ اختیار کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے، واضح ہو گیا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، برحق دین ہے، دلیل کا دین ہے، برہان کا دین ہے، عقل اور فکر کا دین ہے۔ اس لیے رب العالمین نے جہاں بھی قرآن کی بات کی وہاں یہی فرمایا کہ تم دلیل لے آؤ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اسلام کے خلاف کوئی دلیل لے آؤ تو ہم تمہیں سچا مان لیں گے اگر تمہاری دلیل مضبوط ہوگی۔ نہیں لا سکے۔ ناظرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو آپ نے دکھائے، جو آپ کی ذات سے وابستہ تھے، وہ صحابہ نے دیکھے، اس وقت موجود لوگوں نے دیکھے۔ آج ہم ان کے تذکروں سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، مگر ایک معجزہ قرآن آج بھی موجود ہے۔ یہ معجزہ جس طرح اپنے فصاحت بلاغت میں بے مثل و بے مثال ہے، قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو سوچ کے پڑھے گا، اس کو سمجھ کے پڑھے گا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس انسان کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا، اس کے ذہن کو بدل دے گا، اس کے فکر کو بدل دے گا، اس کے کردار کو بدل دے گا، اس کی سیرت کو بدل دے گا۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں کیوں بدلیں؟ ایک تو نظر نبوت اور تربیت نبوت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی جو آیات ہیں ان کے اندر جو صداقت، ان کے اندر جو سچائی، اس کے اندر جو پیار، اس کے اندر جو محبت،
اس کے اندر جو نجات، اس کے اندر جو عظمت، شرف و بزرگی کے جو دروس ہیں ان کو وہ سنتے جاتے تھے، ان کی زندگیاں بدلتی جاتی تھی۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھ کے ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے اور سنتے تھے۔ بعد دفعہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور صحابی کو آگے کھڑا کیا کہ آج تم مجھے قرآن سناؤ، میں تم سے سننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور 5واں سپارہ شروع ہو گیا، اس کے بھی 2 رکوع پڑھ گئے۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنتے رہے، مگر ایک آیت آئی 5ویں پارے میں جس میں اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا ذکر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ اور بکا فرمایا۔ تو قرآن 1400 سال پہلے بھی معجزہ تھا، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی اور اس کی تاثیر کے اعتبار سے بھی پہلے بھی معجزہ تھا کہ جس نے اس کو سنا اور سمجھا ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ آؤ مسلمانوں، ہم دوسروں کو قرآن بطور معجزہ پیش کرتے ہیں تو کیوں نہ اس قرآن کے معجزہ نما عمل سے اپنے ذہنوں کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہم بدلیں گے تو زمانہ بدلے گا، ہم بدلیں گے تو وقت بدلے گا، ہم بدلیں گے تو کائنات بدلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر سن کر، سنا کر، اللہ ہمارے قلب اور دماغ کو، ظاہر و باطن کو اللہ منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔